امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، گم۔ اس ڈرامے میں مایا ایک نڈر وکیل اور ریان ایک پریشان حال لڑکا ہے جس کا ماضی سایہ دار ہے۔ درد اور اداسی سے جڑے ہوئے مایا اور ریان ایک دوسرے میں امن، محبت اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ساتھ وہ انتقام کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، طاقتور مجرموں کے خلاف بغاوت اور ان کے ماضی کے بھوت گم کو ایک سنسنی خیز اور پر اسرار سواری بنا دیتے ہیں۔ نمبر 7، جو بچھڑ گئے۔ جو بچھڑ گئے کرنل زیڈ آئی فروخ کی کتاب بچھڑ گئے سے ماخوذ کی گئی ہے۔ اس سیریز کو H2 فلمز نے پروڈیوس کیا ہے۔ حسام حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں وہاج علی، مایا علی اور طلحہ چاہور شامل ہیں۔ 1970 اور 1971 میں ترتیب دی گئی یہ سیریز بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ پر مبنی ہے، جس میں سقوط ڈھاکہ کو بھی دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 14 اقساط ہے۔ اسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، لا۔ کہانی دانیال ملک کے گرد گھومتی ہے، جو ایک امیر اور عاجز شخص ہے جس نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی ہے کہ وہ دانیال کے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ قیام کے دوران نینا سید کو اس سے پیار کرنے پر مجبور کر دے گا۔ کہانی پھر ایک موڑ لیتی ہے جب دانیال کو اپنے ماضی کا پتہ چلتا ہے۔ نعمت خان اسے بتاتا ہے کہ اس نے اسے گود لیا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ وہ جس والدان کے ساتھ رہ رہا ہے وہ اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں، وہ انہیں دیا گیا تھا کیونکہ اس کے والد اس کی سوتیلی ماں کی وجہ سے اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تھے۔ شادی کو خفیہ رکھا گیا، اس لیے دانیال کی والدہ کو اپنے بیٹے کی قربانی دے کر چھوڑنا پڑا۔ نمبر 5، ونڈرلینڈ۔ ونڈرلینڈ ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ ونڈرلینڈ میں روہیل علی نام کا ایک لڑکا ہے جو سنہری نامی لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ روہیل علی سنہری سے بہت محبت کرتا ہے لیکن وہ سنہری سے کبھی اظہار نہیں کر پاتا۔ جب خواب بڑے ہوں اور محبت آپ کے سامنے ہو اور آپ کو ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ کیا روہیل اور سنہری کے خواب اور محبت کی لڑائی محبت سے جیت جائے گی یا کریئر؟ ونڈرلینڈ ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 13 اقساط ہیں۔ نمبر 4، سیریل کلر۔ سیریل کلر ڈرامہ ایک شخص کی موت کے پر اسرار واقعے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور پھر ایس پی سارہ سکندر کی شمولیت کی طرف روشنی ڈالتا ہے۔ ایس پی سارہ سکندر ایک فل برائٹ اسکالرشپ ہے جو امریکہ سے واپس آئی ہے۔ وہ نئی ایس پی کے طور پر مقرر کی گئی ہے جہاں وہ صنفی امتیاز محسوس کرتی ہے اور محکمہ کے مرد ممبر کی طرف سے اسے حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے کہانی پولیس کے محکمے میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور بدعنوانی کے موضوع کو چھوتی ہے۔ نمبر 3، دوڑ۔ دوڑ 3 خاندانوں کے گرد گھومتا ہے جن کے بچے ایک ہی نجی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ شیزرے ایک ٹیکسٹائل کمپنی کی CEO اور ایک خود مختار پرعزم پیشہ ور کے 2 بچے اور نوکرانیوں اور ڈرائیوروں کی ایک پریڈ ہے۔ اس کا شوہر عمر اپنے اثاثوں پر انحصار کرتا ہے اور اس کی کمپنی میں کام کرتا ہے، تاہم وہ اس کا وفادار نہیں ہے اور اس کا ایک ساتھی لیلا کے ساتھ غیر ازدواجی تعلق ہے۔ ہنا جو لیلا کی بہن بھی ہے سماجی سیڑھی پر چڑھنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ مناہل جو 2 بچوں کی ماں ہے اپنے ماضی سے پریشان ہے اور اپنے کریئر کو دوبارہ شروع کرنے کے خواب دیکھتی ہے۔ تینوں خواتین کی زندگی میں مختلف خواہشات ہیں لیکن ان کے درمیان ایک چیز مشترک ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ باوقار ایشین گیمز جیتے جس میں وہ حصہ لے رہی ہیں۔ نمبر 2، آخری اسٹیشن۔ خواتین کو با اختیار بنانے کا مطلب خواتین کو شکار کے طور پر نہیں دکھانا ہے۔ خواتین پہلے سے ہی مضبوط ہے۔ یہ خواتین کو اپنی کہانی کے ہیرو کے طور پر دکھانے کے بارے میں ہے۔ یہ منی سیریز آخری اسٹیشن ہمارے معاشرے کو دوچار کرنے والے اہم سماجی مسائل کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ سیریز 7 الگ الگ خواتین کی کہانیوں کی پیروی کرتی ہے جو ایک ہی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہونے پر اتفاق سے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، سرے راہ۔ ڈرامہ سرے راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔
سر راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سر راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہیریسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔